السلام علیکم، خوش آمدید مائی چینل مکسڈ ایجوکیشن چینل میں خوش آمدید ہم آپ کو کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک ترجمہ تشریح شروع کر رکھا ہے، جبکہ ہم سورۃ بقرہ سورۃ فاتحہ مکمل کر چکے ہیں۔ سورۃ بقرہ کی آیات نمبر 55 تک پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم مزید جانیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر کس وجہ سے بجلی کا عذاب آیا تھا، اس کے بارے میں آپ آج جان سکیں گے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کے بارے میں کیا دعا کی، جی آپ سب آج جانیں گے۔ آئیے اب آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بغیر ہم اپنی اگلی آیات کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ میم کے اوپر تشدید ہے، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ ثم بعثناکم، کاف پیش میم کو دوسری میم کے ساتھ ٹچ کر کے پڑھیں گے، ملا کر پڑھیں گے، کیونکہ میم کے اوپر تشدید ہے اور اس میم کو نون کے بجائے ہم میم پڑھیں گے، اوپر میم ہے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ۔ حِطَّةٌ، ذرا آپ آواز کو دیکھیں، تن نون کے ساتھ ملا کر پڑھا جا رہا ہے۔ حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خطاياكم وسنزيد المحسنين۔ آئیے اب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، بعد میں اس کا ترجمہ تشریح جانیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خطاياكم وسنزيد المحسنين۔ میں پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود کی شر سے بچنے کے لیے۔ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ، جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ لیکن پھر اس لیے
لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو اس موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کر دیا۔ یہ ثم پھر بعثناکم من بعد موتکم، اس موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کر دیا، لعلکم تشکرون، زندہ کر دیا، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من سلویٰ اتارا، اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانب پر ظلم کرتے تھے۔ ہم نے تو تم سے کہا تھا کہ اس بستی میں جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو فراخود کھاؤ پیو اور دروازے میں سجدے کرتے ہوئے گزرو، اور زبان حال سے کہو کہ ہم تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے 70 آدمیوں کو کوہ طور پر تورات دینے کے لیے ساتھ لے گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آنے لگے تو انہوں نے کہا کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے پاس یا اپنے سامنے نہ دیکھ لیں گے تو ہم تیری بات پر یقین نہیں کریں گے۔ یہ حضرت موسیٰ قوم کہہ رہی ہے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم تیری بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جس پر بطور عتاب ان پر بجلی گری اور وہ مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت پریشان ہوئے اور ان کی زندگی کی دعا کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا، دیکھتے ہوئے کہ بجلی گرنے کا مطلب یہ تھا کہ ابتدا میں جن پر بجلی گری تھی آخر والے اسے دیکھ رہے تھے، حتیٰ کہ سب موت کی آغوش میں چلے گئے تھے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ مصر اور شام کے درمیان میدان تہیہ کا واقعہ ہے، جب انہوں نے بحکم الہی عمالقہ کی بستی میں داخل ہونے سے انکار کر دیا اور بطور سزا بنو اسرائیل 40 سال تک تہیہ کے میدان میں پڑے رہے۔ بعض کے نزدیک یہ تخصیص صحیح نہیں ہے۔ صحرائے سینا میں اترنے کے بعد جب سب سے پہلے پانی اور کھانے کا مسئلہ درپیش آیا تو اس وقت یہ انتظام کیا گیا۔ بعض کے نزدیک ترنجیبن ہے یا اوس یا درخت جو درخت یا پتھر پر گرتی ہے، شہد کی طرح میٹھی ہوتی اور خشک ہو کر گند کی طرح ہو جاتی۔ بعض کے نزدیک شہد یا میٹھا پانی ہے۔ بخاری مسلم وغیرہ میں حدیث ہے کہ کٹھن کھمبی من کی اس قسم سے ہے جو اسی طرح کھمبی بغیر کسی کے بونے کی پیدا ہو جاتی ہے۔ سلویٰ بٹیریا چڑیا کی طرح ایک پرندہ تھا جسے ذبح کر کے کھا لیتے۔ اس بستی سے مراد جمہور مفسرین کے نزدیک بیت المقدس ہے۔ سجدہ سے بعض حضرات نے یہ مطلب دیا کہ جھکتے ہوئے داخل ہو، اور بعض نے سجدہ شکر ہی میں مراد لیا، مطلب یہ کہ بارگاہ الہی میں سجدہ و انکسار کا اظہار اعتراف شکر کرتے ہوئے داخل ہو۔ حطّاتٌ اس کے معنی ہیں ہمارے گناہ معاف فرما دے، آمین۔
صدق اللہ العظیم۔ آج جو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جس طرح بجلی کا عذاب آیا، جس طرح انہیں دوبارہ زندہ کیا گیا، جس طرح میدان طیہ کا واقعہ بیان کیا گیا، بنو اسرائیل کو جتنے سال تک میدان میں پڑے رہے، صحرائے سینا میں اترنے کے بعد جب پہلے پانی اور کھانے کا مسئلہ درپیش آیا، جو درخت و پتھر پر گرتی شہد کی طرح میٹھی ہوتی ہے، اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اسے معاف کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں سبحان اللہ لکھیں۔ اگر آپ قرآن پاک کا ترجمہ تشریح جاننا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔